السلام علیکم آل آف یو۔ آج میں آپ سب کو دکن میں اردو کا آغاز اور ارتقاء کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس سے پہلی ویڈیو میں نے آپ کو اردو زبان کا آغاز و ارتقاء کے بارے میں بتایا تھا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں دکن میں اردو کا آغاز کس طریقے سے ہوا۔ عام خیال ہے کہ دکن میں علاؤالدین خلجی اور ملک کافور کے حملوں سے اردو زبان کے لیے راہ ہموار ہوئی، لیکن صحیح معنوں میں اس کی ترقی کے امکانات اس وقت روشن ہوئے جب شاہ محمد بن تغلق نے دولت آباد کو اپنا پائیتخت بنایا اور علماء فضلہ اور صوفیاء کرام کی ایک بڑی جماعت دہلی سے دکن میں منتقل ہوئی۔ اتنی بڑی آبادی کے دکن میں پہنچ جانے سے نئی عوامی زبان کو پھیلنے پھولنے کا بہترین موقع نصیب ہوا۔ یاد رہے کہ محمد بن تغلق نے شہر دہلی کی کل آبادی کے دولت آباد ہجرت کرنے کا فرمان 1327 میں جاری کیا تھا۔ محمد بن تغلق نے دہلی کو دوبارہ دارالسلطنت بنانے کا حکم 1329 میں دیا تھا۔ دکن میں تصنیف و تالیف کا باقاعدہ سلسلہ بہمنی سلطنت کے قیام کے بعد شروع ہوا۔ بہمنی سلطنت 1347 میں قائم ہوئی اور تقریباً 200 برس تک قائم رہی۔ اس سلطنت میں 18 سلاطین یکے بعد دیگرے تخت نصیب ہوئی۔ اس سلطنت کا بانی علاؤالدین حسن بہمن شاہ تھا۔ یاد رہے کہ دکنی نے مقامی زبانوں میں مراٹھی سے سب سے زیادہ اثر قبول کیا ہے۔ اب آگے دیکھیے دکن میں اردو کے ابتدائی نقوش۔ دکن کی قدیم تاریخ میں دکن کی تاریخ سطح مرتفع کا وہ علاقہ ہے جو کہ وندھیاچل کے نشیب میں جنوب کی جانب واقع ہے، لیکن موجودہ عہد میں ہم اسے جنوب کی ریاستوں مہاراشٹر، آندھرا پردیش، تلنگانہ، کرناٹک، تمل ناڈو اور کیرل سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ان علاقوں میں تمل ناڈو اور کیرل کے چند حصوں کے ماشوا آج بھی اردو زبان و ادب کا اثر و نفوذ پایا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ ان ریاستوں میں مراٹھی کے ماشوا دیگر ریاستوں میں رائج زبانوں کا تعلق ہند آریائی خاندان السنا سے نہیں ہے۔ یہ تمام زبانیں دراوڑی زبان کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دکنی اردو میں یہ علاقہ زمانہ قدیم سے ہی تاریخی و تہذیبی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اس علاقے کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اپنے دور کی عظیم سلطنتیں رہی ہیں جو سیاسی، سماجی و تہذیبی سطح پر بھی تاریخ میں اپنا مقام رکھتی ہے۔ ان میں سب سے قدیم اور طویل عرصے تک قائم رہنے والی سلطنت ساتواہن تھی، جس کا صدر مقام پرتشٹھان یعنی موجودہ پٹن ہے جو ضلع اورنگ آباد کا حصہ ہے۔ دکن میں اردو کا آغاز فاتحین کی بجائے صوفیاء کرام کی آمد سے مربوط ہے، کیونکہ اس علاقے میں صوفیاء کرام کی موجودگی، ان کی تعلیمات کے عام ہونے اور تبلیغ کے ثبوت 12ویں صدی عیسوی سے ملتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قلعہ دیوغیر کے معاشرے کے دوران ایک جنگل سے اذان کی آواز سن کر علاؤالدین خلجی اور اس کی شپہ حیران رہ گئی۔ پتہ چلا کہ قلعہ دیوغیر سے کچھ فاصلے پر یہ حضرت مومن عارف باللہ تھے جو اپنے مریدین کے ہمراہ یہاں مقیم تھے، اور ان کے مریدین میں دیوغیر یعنی دولت آباد کے راجہ رام چندر یا دو کی بیٹی بھی شامل تھی۔ دوسری جانب اسی عہد میں جنوبی ریاست کیرالہ میں تجارت کی غرض سے آنے والے عرب بھی تھے جو اپنے ساتھ ایک نئی تہذیب اور نئی زبان لے کر آئے تھے۔ تجارت کی غرض سے آئے اور یہ لوگ یہیں مقیم ہو گئے۔ نثر کے ساتھ ساتھ اسی قدیم اردو میں شاعری کے نمونے بھی دستیاب ہوتے ہیں۔ اس قدیم اردو کو یہاں دکنی ہندی یا ہندوی کہا جاتا تھا۔ اس زبان کا اصلی روپ زبان سے زیادہ ایک بولی کا تھا جو عام فہم انداز میں رابطے کا آسان ذریعہ تھی۔ دکن میں اس دور میں صنعت تحریک اپنے عروج پر تھی۔ ان صوفیوں اور صنعتوں کے ملاپ سے یہاں ایک نئی تہذیب پروان چڑھ رہی تھی۔ صوفیاء کرام کے علاوہ اس علاقے میں اردو کے آغاز اور فروغ میں دوسرا اہم کردار فاتحین کا ہے۔ ابھی تک ہم نے نثر اور نظم کے جو نمونے دیکھے وہ 13ویں صدی عیسوی یعنی دکن میں علاؤالدین خلجی کی آمد سے قبل کے تھے۔ اس وقت تک یہاں زبان ایک شیال شکل میں ملتی ہے۔ اس میں فارسی الفاظ بھی ہے، ہندی بھی اور مراٹھی زبان کے الفاظ بھی۔
بہمنی سلطنت کا قیام دکن میں اردو کے حوالے سے تیسرا اہم اور تاریخی موڑ ہے۔ سیاسی اسباب کی بناء پر تغلق کو جلد ہی اپنا فیصلہ بدلنا پڑا اور دارالحکومت دوبارہ دہلی منتقل ہو گئی۔ اس طرح 1347 عیسوی میں بہمن سلطنت کی بنیاد پڑی۔ بہمن سلطنت کا عہد بھی 150 سال پر محیط ہے۔ اس دوران 8 فرما روا ہوئے، جن میں سے بیشتر علم دوست اور عدل پسند واقع ہوئے تھے۔ ہمیں اسی عہد میں اردو نثر و نظم کے اعلیٰ نمونے دیکھنے ملتے ہیں۔ آگے دیکھیے دکن میں اردو کا ارتقاء۔ اردو کے آغاز کے مختلف نظریوں کے مطالعے کے حوالے سے ہم یہ تو جان چکے ہیں کہ ماہرین لسانیات کسی ایک نظریے کو قبول کرنے کے موافق میں نہیں ہیں۔ یہی حال اردو کی دکن میں پیدا ہونے کے متعلق نظریے کا بھی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اردو کا آغاز سرزمین دکن سے ہوا، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے دکن میں اردو نے سرکاری زبان اور ادبی زبان ہونے کا درجہ حاصل کیا۔ چاہے نثر ہو چاہے نظم، دونوں ہی اصناف میں اردو کی اولین تصانیف ہمیں اس علاقے میں ملتی ہیں۔ اسی عہد میں خواجہ بندہ نواز گیس الدراج کی نثری تصانیف معراج عاشقین، تلاوت الوجود اور سقار نامہ کے علاوہ چند رسائل بھی ملتے ہیں۔ ایک عرصے تک معراج العاشقین کو اردو کی پہلی نثری تصنیف مانا جاتا رہا ہے۔ بعد کی تحقیقات میں اس پر شبہ کا اظہار کیا گیا ہے۔ گیس الدراج کی تصانیف میں مذہب اور تصوف کے متعلق موضوعات میں اور اصلاحی مضامین کی کثرت ہے۔ ان کی زبان پر عربی و فارسی کا اثر ہے، لیکن ان میں قدیم دکنی لب و لہجہ کا غلبہ نظر آتا ہے۔ ان کی نظمیہ شاعری کے بھی نمونے پائے جاتے ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شہباز تخلص کرتے تھے۔ اب آپ آگے دیکھیے، موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے دکن کے حوالے سے، تو چلیے دیکھتے ہیں۔ فرسٹ پوائنٹ ہے ہمارا، دکن میں اردو کے آغاز کا دعویٰ نصیر الدین ہاشمی نے اپنی تصنیف دکن میں اردو کے ذریعے پیش کیا۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے، علاقۂ دکن میں مراٹھی کے علاوہ یہاں بولی جانے والی تمام زبانوں کا تعلق زبانوں کے دراوڑی خاندان سے ہے۔ پوائنٹ 3 ہے، اردو کو اپنے ابتدائی دور میں دکن میں ہندی، ہندوی یا دکنی کے نام سے پکارا گیا۔